अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आलमी अदालत इंसाफ से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म, इजरायली वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के इम्कानात हैं। इजरायली अखबार के मुताबिक ICC से वारंट गिरफ्तारी की इत्तलात पर वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू खौफज़दा और गैर मामूली दबाव का शिकार हो गए हैं। इजरायली मीडिया का मज़ीद कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से वारंट गिरफ्तारी रुकवाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि तज्ज़ियाकार बैन कैस्पिट ने वेल्ला न्यूज़ पर रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू गैर मामूली तनाव में हैं और इनके और दीगर इजरायलियों के खिलाफ दी हैग में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल की जानिब से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। बेन कैस्पिट के मुताबिक यह अदालती फैसला इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत बर्बाद कर देगा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू गिरफ्तारी के वारंट को रुकवाने के लिए टेलीफोन पर नॉन स्टॉप पुश में मगन हैं। इनकी खास तवज्जो अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया पर मरकूज है। इजरायली अखबार हार्ट्स के तज्ज़ियाकार उमूस हैरल ने रिपोर्ट किया कि इजरायली हुकूमत इस मफरूज़े के तहत काम कर रही है कि ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान इस हफ्ते नेतन्याहू, वज़ीर दिफा यूगलैंड और IDF के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हुलेवी की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकते हैं। इसराइल में ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती की खिलाफवर्जी के दौरान हादसे का शिकार हुए वजीर बराए सलामती उमूर बिन गोयर की फसलियां टूट गई हैं और जिस्म के कई हिस्से नीले पड़ चुके हैं। बिन गोयर को हादसा अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, जबकि इनकी जख्मी साहिबजादियों में से एक को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। बिन गोयर की सरकारी गाड़ी को गुज़िश्ता रोज रमला शहर में ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती उबूर करने के दौरान हादसा पेश आया था। गुज़िश्ता साल भी इजरायली वजीर की गाड़ी को इसी किस्म का हादसा पेश आया था, जिस पर मुकामी मीडिया ने खबर दी थी कि बिन गोयर ने खास तौर पर से अपने ड्राइवर को ट्रैफिक कानून के एहतराम से मना कर रखा है। शब तारीकी में भी इजरायली फौज के गाजा के मजलूम शहरियों पर हमले जारी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी जाँ बाख हो गए। इजरायली फौज ने अपने हमलों में 5 घरों समेत बेघर अफराद को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बाख हो गए। इजरायली फौज ने राफा शहर में 3 जबकि गाजा शहर में 2 अलग अलग हमले करके 20 फलस्तीनियों को हलाक किया। दूसरी जानिब राफा शहर में इजरायली फौज ने एक घर पर हमला करके 9 अफराद को हलाक किया, जबकि इसके खानदान में सिर्फ एक वाहिद बच्ची मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गई। इस तरह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 66 फलस्तीनी जाँ बाख हुए हैं। दूसरी जानिब कतर और मिस्र की सालिसी में गाजा जंगबंदी की कोशिशें जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि हमास यरगुमालियों की रिहाई के बदले में इजराइल की तबाहकुन गाजा जारियत को रोकने के लिए गैर मामूली फरागदिली जंग बंदी की पेशकश को कबूल करेगी। हमास को फैसला करना चाहिए और जल्द फैसला करना चाहिए कि आया जंग बंदी के लिए गैर मामूली फरागदिलाना पेशकश को कबूल करना चाहिए। ब्लिंकन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो दुरुस्त फैसला करेंगे और हम हरकियात में बुनियादी तब्दीली ला सकते हैं। अमेरिकी एहलकार ने रियाज में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पैनल को यह बात बताई। इजराइल में 20 साल से कैद फलस्तीनी मुसन्निफ बासिम ने एक बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल में 20 साल से पाबंद सलासल फलस्तीनी मुसन्निफ बासिम खंदखजी ने अरबी फंक्शन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बासिम को इंटरनेशनल फंक्शन फॉर इंटरनेशनल प्राइज 2024 का अवार्ड इनके नावल ए मास्क द कलर ऑफ द स्काई पर दिया गया है, जिसका ऐलान अबू धाबी की एक तकरीब के दौरान किया गया। यह अवार्ड को बासिम की जानिब से लेबनान में किताब के पब्लिशर अल अदब के मालिक राना इदरीस ने वसूल किया। इजराइल के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाब्लुस में 1983 में पैदा हुए बासिम को 2004 में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें तेल अवीव में एक बम धमाके के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्निफ ने दौरान कैद इंटरनेट के जरिए अपनी यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। मुकाबले में 123 नावलों में से इनके नावल को मुंतखब किया गया। ज्योरी के सरबराह नबील सुलेमान ने कहा है कि यह नावल ख़ानदान की तकसीम, नकल मकानी, नस्ल कशी और नस्ल परस्ती की एक पेचीदा और तल्ख हकीकत को बयान करता है। बासिम ने अपनी गिरफ्तारी तक 21 साल की छोटी उम्र में कई मुख्तसर कहानियाँ लिखी, जबकि कैद होने के बाद उन्होंने शायरी मजमूए भी लिखे, जिनमें रिचुअल ऑफ द फर्स्ट टाइम और द बर्थ ऑफ इटर्नल पोएम शामिल हैं, जबकि वो इससे कबल 3 नावल भी लिख चुके हैं। अमेरिका की जामियात में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला अब भी जारी है। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों के दौरान अब तक 900 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरसां इदारे AP के मुताबिक गाजा में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज 18 अप्रैल से शुरू हुए थे। ये एहतजाज सबसे पहले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुए और फिर देखते ही देखते अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियों में भी फैल गए।
یہی نہیں بلکہ یہ مظاہرے پورے یورپ میں بھی پھیل گئے ہیں، جس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور طلباء کے درمیان جھڑپیں پیش آ رہی ہیں اور کشیدگی پھیل گئی۔ طلباء اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاجی کیمپ لگائے، آسٹریلوی وزیراعظم کی اسرائیل اور غزہ سے متعلق پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلباء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے منسلک کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ پیرس میں درجنوں طلباء نے سوربن یونیورسٹی کے باہر شدید احتجاج کیا۔ جرمنی میں بھی پارلیمنٹ کے باہر غزہ کے حق میں لگائے گئے کیمپ پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ 18 اپریل سے اب تک تقریباً 900 مظاہرین کو امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں برطانوی سفارت خانے نے جون میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی تقریبات کے انعقاد کے لیے نقد رقم اور دیگر قسم کے انعقاد کے لیے عوامی اپیل جاری کی۔ سفارت خانے نے آج پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا، برطانوی سفارت خانہ ٹوکیوز میجسٹی کنگ چارلس سوم کی سالگرہ کی یاد میں سالانہ تقریب کے انعقاد میں مدد کے لیے نقد رقم اور دیگر قسم کی مدد کی تلاش میں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہنشاہ کی سالگرہ کی تقریبات 20 جون کو ٹوکیو میں اور 11 جون کو اوساکا میں ہوگی۔ 18ویں صدی کے بعد سے برطانیہ کے ہر بادشاہ نے اپنی سالگرہ کی تقریبات کو دوگنا کر دیا ہے، جو کہ ان کی سرکاری سالگرہ کو عوامی جشن کے طور پر اور ان کی اصل سالگرہ کو ایک نجی تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کنگ چارلس سوم 17 جون اور 14 نومبر کو سالگرہ مناتے ہیں۔ شمالی کوریا نے کوریا کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والے اور فوجی طاقت سے پاک علاقے میں واقع راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہے۔ روزنامہ یونیہاب کے مطابق جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا فوجی قوت سے پاک علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ یہ کارروائی شمالی کوریا کی طرف سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پار زمینی راستے بند کرنے کے لیے اٹھائے گئے حالیہ اقدامات میں سے ایک ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی شمالی کوریا کی طرف سے ایرو ہیڈ پہاڑ کے جوار کے غیر عسکری علاقے میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ رواں سال ماہ جنوری میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے گوئنگی کے زمینی راستے بند کرنے اور جنوبی کوریا کے ساتھ پوری سرحد پر دونوں ملکوں کا باہمی رابطہ کاٹنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے تھے۔ شمالی کوریا نے 18 اپریل کو کیوزنگ صنعتی کمپلیکس سے شروع ہو کر کونگینگ سین پہاڑ تک جاتے راستوں پر لگی روشنی کے کھمبوں بھی اکھاڑ دیے ہیں۔ ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلن مسک غیر اعلانیہ دورے پر چین پہنچ گئے، جہاں انہوں نے بیجنگ میں چینی وزیر اعظم سمیت اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ارب پتی کاروباری شخص ایلن مسک کا چین کا دورہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے ایک ہفتہ قبل انڈیا کا دورہ منسوخ کر دیا تھا، جہاں ان کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہونی تھی۔ چینی وزیر اعظم لی چینگ کے ساتھ ایلن مسک کی ملاقات اس وقت ہوئی جب چین 25 اپریل سے 5 مئی تک ہونے والے بیجنگ موٹر شو میں اپنی جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش کر رہا ہے۔ اس ملاقات کے دوران لی چینگ نے ایلن مسک سے امید کا اظہار کیا کہ چین میں ٹیسلا کی ترقی کو چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کی کامیابی مثال کہا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں GCC ممالک کے وزرائے خارجہ کا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ خصوصی اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزرائے خارجہ غزہ میں جنگ بندی کے مواقع تلاش کرنے کے علاوہ انسانی امداد کی محفوظ رسائی پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ریاض میں GCC کونسل کے صدر دفتر میں منعقد ہوئے اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر بھی غور و فکر کیا گیا۔ درس نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ خلیج میں ہم اپنے شرکاء کے ساتھ خطے کی امن و سلامتی کے متعلق مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر مسئلے کے حل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کے لیے مزید کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے اسلامی ترقیاتی بینک IDB کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں شرکت کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں منعقد گولڈن جوبلی کی تقریب میں وزیر خزانہ محمد جدان اور IDB کے سربراہ ڈاکٹر محمد جاسر بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے اسلامی ترقیاتی بینک کو کامیاب سفر پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکاری کے شعبے میں IDB کا کردار مثالی ہے۔ انہوں نے تمام رکن ممالک کو IDB کے لیے مزید کوششیں کرنے پر اکسایا ہے۔ IDB کے سربراہ ڈاکٹر محمد جاسر نے اپنے خطاب میں کہا کہ IDB نے گزشتہ 5 دہائیوں میں رکن ممالک میں $182 بلین سے زیادہ منصوبوں پر کام کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ریاض میں ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور غزہ میں اسرائیلی جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔
عرب نیوز کے مطابق شہباز شریف نے ریاض میں سعودی ولی عہد کی جانب سے منعقد کیے گئے خصوصی ڈائلاگ اور گالا ڈنر میں شرکت کی۔ پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر سعودی ولی عہد کو مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم آفس کے بیان کے مطابق وزیراعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت اور لمبی عمر کے لیے اپنی دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کے بحران کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں ماہ کے آغاز میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان بھیجنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں تحریک انصاف کی کارکن طیبہ راجہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر طیبہ راجہ کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی خاتون کارکن کو 29 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور ان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آج پیر کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کی۔ طیبہ راجہ سمیت تحریک انصاف کی دیگر خواتین کارکنان ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید عدالت میں پیش ہوئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ختیجہ شاہ کا کہنا تھا کہ ہم بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، بے گناہ ہیں، ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔